السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ تجوید و قرات کا علم بھی کیسی عظیم نعمت ہے، کاش دنیا اس حقیقت سے واقف ہوتی اور اس فن کی بقا اور ترویج و اشاعت کے لیے ویسی ہی کوششیں ہوتیں جیسا اس فن کا حق ہے۔ اس سلسلے میں لکھنؤ کے مائے ناز قاری قرآن ناظم مدرسہ تجوید الفرقان ڈاکٹر صبغت اللہ صدیقی صاحب سے شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی نے بے تکلف گفتگو کی تو بڑے تلخ حقائق سامنے آئے جنہیں عوام و خواص تک پہنچانا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ امید ہے ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے ہماری اس کاوش کو پسند فرمائیں گے۔ ناظرین السلام علیکم، حاضر ہے رضوان فاروقی ہمیشہ کی طرح، اور آج ہندوستان کی نہایت عظیم شخصیت قاری صبغت اللہ صدیقی صاحب کے دولت کدے پہ ہم لوگ حاضر ہیں۔ ان کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بھی ہم نے غور کیا تو وہ نایاب کتابیں ہیں کہ جس سے ہمارے بچے جن کے ناموں سے بھی نابلد ہیں، اور کچھ تو وہ بوڑھے کہ جو کبھی قرآن اور حفظ قرآن اور اہمیت قرآن سے ناواقفی رہے، وہ ان کتابوں سے بھی ناواقف ہیں۔ ایسے دور میں ضرورت ہے کہ ہم قاری صاحب تک پہنچتے، بہت پہلے پہنچتے، لیکن ہوتا عموماً یہی ہے کہ چاہے اخبار والے ہوں، پرنٹ میڈیا والے ہوں یا الیکٹرانک میڈیا والے، جہاں ہمیں جانا چاہیے وہاں عموماً ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، یا اتنی دیر سے پہنچتے ہیں کہ پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا۔ مقام مسرت ہے کہ قاری صاحب پوری طرح سے فٹ ہیں، ابھی توانا ہیں، اور ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس طرح عام طور سے بزرگوں میں یا بوڑھوں میں مجھے ایک ہوتا ہے کہ ایک گوشہ نشینی یا اس طرح کی بیزاری کہ ہم دنیا سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ ویسے تاریخ دنیا نہیں ہے، انہوں نے دنیا کو کبھی سر پہ تو نہیں سجایا، لیکن دنیا کو اس طرح غلط بھی نہیں سمجھا جس طرح لوگوں نے دین کو الگ اور دنیا کو الگ ٹھہرایا۔ علامہ شبلی نے کہا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے پہنچایا جنہوں نے دین کو الگ اور دنیا کو الگ ٹھہرایا۔ قاری صاحب نے دو چشمے نہیں لگائے، بلکہ دنیا کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ جو حق تھا اس کو حق سمجھا، جو باطل تھا اس کو باطل سمجھا، اور ساری زندگی دنیا کی سب سے مقدس، محترم، قابل تعظیم و تکریم شخصیت پہ جو کتاب نازل کی گئی جسے ام الکتاب کہا گیا، اس کتاب کی تعلیم و تدریس میں اپنی زندگی کا تقریباً حصہ صرف کر دیا۔ اس لیے ہم قاری صاحب کو عقیدت و احترام سے سلام کرتے ہیں اور ان کے حضور آئے ہیں، ان سے چاہتے ہیں کچھ ان سے گفتگو کریں، اس سے قبل چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ سنا جائے قاری صاحب سے۔ وہ باقاعدہ سبع عشرہ کے منتہی درجے کے قاری ہیں، کوئی عام قاری نہیں ہیں کہ جو روایت حفظ یا کسی ایک لہجے پہ قدرت رکھتے ہوں یا کوئی ایک طریقہ قرآن کا جانتے ہوں، بلکہ قرآن کی جو باریکیاں ہیں، جو اس کی صفات و کمالات ہیں، اس سے کم حق واقف ہیں۔ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ ایسا کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ ماشاء اللہ۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان اللہ. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ماشاء اللہ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ایسا کچھ دوسرے لہجے میں بھی ہو جائے صبا اشرا وغیرہ میں کچھ یہی آیتیں شرط نہیں کچھ بھی پڑھ رہے ہیں جو آپ کو اختیار ہے. کچھ چند آیتیں پڑھ رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ. بھائی صاحب جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی یہ کیا طریقہ تھا قرأت کا؟ کیونکہ مختلف روایات جی انزل القرآن علی سبعۃ احرف کے تحت ایک قرأت آتی ہے سوسی کی. سمجھے؟ جی جی. یہ انہی کی قرأت پہ میں نے پڑھا. کوئی ایک اور ہو جائے ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ جو جس کو قرآن کو اتنا آسان سمجھ لیا انہوں نے وہ صدر ہلکی اور آسان چیز نہیں ہے جس کو کسی مولوی کو گھر پہ بلا کے چند سکوں میں سیکھ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے اور یا مطمئن ہو جایا جائے کہ جو ہم نے سیکھا وہی کافی ہے. اب تو یہ کم از کم وہ چیز سامنے آ جائے. اب تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے اس کے مخارج پہ زور دیا جائے. جی جی خارج کیا. اور اس کی بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی الف لام میم سے کہا. الف کہاں سے نکلتا ہے گا, لام کہاں سے نکلتا ہے گا, اور میم لا کے لاسٹ میں یہ حروف کے ہونٹ کے حصے پہ آخر پر ختم کر دیا. فار ایگزامپل یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ میم نکلتا ہے, اماں کہتا ہے. جی یعنی اماں جو ہے گا میم جو نکلتا ہے گا یہ باہر کے حصے سے نکلتا ہے ہونٹ کے. اس کے بعد باپ کا درجہ آتا ہے ماں کے بعد تو بے نکلتا ہے گا وہ تری والے حصے سے نکلتا ہے. جی اس کے بعد اور چلیے دانت کے حصے سے جو ہے گا دادا نکلتا ہے, دال نکلتا ہے گا, جی یعنی دادی نکلتا ہے, نانا نکلتا ہے, نانی نکلتا ہے, اور تالو کی طرف چلیے وہاں پہ. تو اگر دیکھا جائے تو الف لام میم کے اندر جو ہے گا الف نیچے سے نکلا, لام بھی سینٹر میں آیا, میم پہ فنش آؤٹ کر دیا. یعنی لفظوں کے اخراج پہ اتنا اول دن سے زور ہے. جی
ऐसा कुछ और सुना दें आपको इख्तियार, किसी और मतलब कोई दूसरी रिवायत में जी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सबा अशरा सारे आपने फ़न सीखे हैं, किससे कीजिएगा जाके। किसी से नहीं कहना है, बस हमको खुद सीखना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون माशाअल्लाह कैसा, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपका सिर्फ आपने क़िरात पढ़ के छोड़ नहीं दी। अगर आपने कुरान को छोड़ दिया होता तो कुरान भी जैसे बहुत से लोगों को छोड़ चुका है, तकरीबन वही हाल हमारे लोगों की तरह आपका भी होता है। लेकिन मकाम मसरत है, मकाम ज़िक्र है कि आपने कुरान को सीने से लगा के रखा और उसको जो उसकी सिफ़ात और इखराज के जो हुकूक़ थे उसको अदा किया, लोगों के सीनों में कुरान को आपने मुंतकिल किया। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कुर्रा बने आपके यहाँ से मदरसा तजवीजुल फ़ुरक़ान से, वो जिसको कायम किया फ़कीर मोहम्मद साहब ने, अल्लाह के एक नेक बंदे ने। बहुत से शहर में हमारे करोड़पति हुए, अरबपति हुए, लेकिन कुरान का ये दर्द जिसको दिया अल्लाह ने, वो नाम था हाजी फ़कीर मोहम्मद साहब का। उन्होंने आपसे काम लिया, आपने उनसे काम ले लिया, दोनों की एक दूसरे से खूब बनी। और आपने जो ज़ाहिरन कुर्बानी है जो हम लोगों के सामने है कि आप बाकायदा PhD थे, खाली आप MA नहीं थे, BA नहीं थे, कि उस पर जो लोग इतराते हैं और बहुत ज़्यादा अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए दुनियादार बन जाते हैं, लेक्चर प्रोफेसर बन के अपना मुस्तक़बिल सेव कर लेते हैं। आपके सामने वो मौक़े थे। आपने शेफ्ता व हसरती पे PhD की डॉक्टर वलीउल हक अंसारी साहब के अंडर में, और वो मकाला आपका किताबी शक्ल में भी आया, मैंने देखा, उसका मुताला किया। उसके अलावा भी आप मज़ामीन लिखते रहे, लेकिन आपने अपनी तरक्यात, अपनी शोहरत और जो दौलत का हुसूल हो सकता था उस सब को क़ुरबान करके एक क़ारी कुरान की हैसियत से ज़िंदगी को यहाँ तक गुजार लाए। और अल्लाह करे कि इसी हवाले से ज़िंदगी बाकी भी गुजर जाए। तो आपसे कैसा बहुत कुछ पूछा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसलिए कि आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया, दुनिया को ये दिखाया कि हम आम राहों पे चल के ही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि ज़्यादा सबरंदी और सुखरूई के साथ हम महदूद आमदनी में भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपके तमाम बच्चे आप ही की तरह जहाँ हाफिज़ और क़ारी हैं, वहाँ उन्होंने वो जो असली उलूम है उनको भी हासिल किया, और उस पर वो इतराए नहीं, टेढ़े होकर नहीं चले, बल्कि जहाँ जिस राह में उनकी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो खप जाते हैं, अपना काम करते हैं, इज़्ज़त से रोटी कमाते हैं, और आज तक किसी के बारे में कोई बुरी खबर नहीं मिली है। ये अच्छी बात है। भाई साहब, मैं पूछना ही चाहता हूँ कि मदरसे तजवीजुल फ़ुरक़ान में आप कब वाबस्ता हुए, और आपके जो ख़ानदान के लोग थे, वालिद से लेके भाई तक, मुझे तो यहाँ तक ख़बर है सभी आलिम थे, सभी हाफिज़ थे, सभी क़ारी थे, कुछ उनके मुताल्लिक़ भी मालूम हो जाए ख़ानदानी पस मंज़र, और उसके बाद मौजूदा हालात में क़िरात के मुताल्लिक़ क्या लोगों का ख्याल है? क्या फ़कीर मोहम्मद जैसे लोग और भी आपको समाज में नज़र आते हैं या बिल्कुल फुक़दान है? हमारा तो यहाँ पे तदरीसी सिलसिला सन 70 से चला जी, और तालिब इल्मी का सिलसिला जो है हमारा मदरसे तजवीजुल फ़ुरक़ान आपका जो तदरीसी सिलसिला है वो हमारी विलादत से पहले का है। सन 60 में मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, जी, जी। है नहीं, और उसके बाद में 10 साल तक अशरा तक वहाँ पे अपने पढ़ाई की। जी। उसके बाद तदरीसी सिलसिला सन 60 में यहाँ कौन से असातिज़ा थे फ़न क़िरात वगैरह में? सन 60 में हमारे बड़े भाई क़ारी हिदायतुल्लाह साहब थे, जी, जी। एक क़ारी हबीबुर्रहमान साहब थे मशराफ में, और क़ारी अब्दुल महबूब साहब थे उस ज़माने में। क़ारी महबूब साहब जी।
اس کے بعد سن 63 میں پھر قاری محمد الدین رحمۃ اللہ علیہ گئے. آپ نے ان تمام لوگوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا یا کوئی ایک خاص مخصوص آپ کے استاد تھے؟ نہیں، قاری محمد الدین صاحب سے تو میں نے ٹوٹل پڑھا، جتنی بھی قرآن کی ڈگریاں ہیں سب انہیں سے پڑھی. مشاقی بھی ان سے اور مشاقی تجوید بھی اپنے بھیا سے کتابیں بھی. ہاں. اچھا بھیا یعنی کہ قاری قاری ہدایت اللہ ہدایت اللہ صاحب بھی. ہدایت اللہ صاحب باقاعدہ عالم بھی تھے. نہیں، عالمت نہیں تھی. جی لیکن یہ کہ وہ قاری تھے باقاعدہ. ہاں، باقاعدہ قاری تھی. مشاقی بھی خوب تھی ان کی. مشاقی لوگ. ان کے بچے وغیرہ بھی کوئی آئے اس طرف؟ بچوں کو لگایا، لیکن جانتے زمانہ جو ہے گا جینے تو دیتا نہیں رہا. جی جی. ہاں جی. قاری محب الدین صاحب کے متعلق کچھ بتائیے، آپ جو آپ بتا سکتے ہیں وہ تو ہم جانتے بھی ہیں. قاری محب الدین رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں. جی جی. وہاں سے جب قاری عبد المعبود صاحب بہت ہی ضعیف ہو گئے، اتنے ہو گئے تھے کمزور کہ ان کو لوگ سڑک پہ جب آتے تھے تو ہمارے یہاں فقیر چپراسی تھا تو وہ اپنے گھٹنیاں لاد کے لے کے آتا تھا تب ڈالتے تھے. تو اس کے بعد مطلب ان کا ریٹائرمنٹ ہو گیا تو پھر قاری محب الدین رحمۃ اللہ علیہ جی. اور اس کے بعد یہیں پہ قاری مرضیہ صاحب بھی کچھ دن رہے. پھر قاری مرضیہ صاحب کو مدرسے میں بھیج دیا جامعہ ازہر پڑھنے کے لیے اپنے خرچے سے. اچھا یہ فقیر محمد صاحب کے یہاں سے ہی وہاں گئے تھے ہاں. پڑھنے کے لیے؟ ہاں، 3 سال وہاں رہے. پھر لا کیا 64 میں ان کو یہاں رکھ لیا تھا. اس وقت 300 روپے پہ ان کو رکھ لیا. حاجی فقیر محمد صاحب کے مدرسہ تجوید الفرقان میں یہ جگہ ہمیشہ سے اتنی ہی رہی جتنی آج ہے ہاں جی. مدرسے کی. جی. آپ نے کس سن سے سنبھالا اس کو مدرسے کو؟ مدرسے کو جون 76 میں ہم نے بحیثیت مدرس. ہاں آپ نے مدرسی کی یا ڈائریکٹ ناظم ہی بنے آپ یہاں مدرسے کے؟ ہم تو پہلے قاری عبد الدین صاحب کے معین رہے. جی. وہ مدرسی ہو گئی. پھر وہ سن 70 میں مدرس ہو گئے تھے رات کو. اور اسی بیچ میں سن جون 76 میں ہم نے نظامت سنبھالی تھی. اب تو باقاعدہ وہاں کے ناظم آپ 76 سے ہیں. سن 76 جون 76 میں چال دیا. تو 76 سے لے کے اب تک وہاں جو قرہ جو ایک پوری کھیپ نکلی بڑی تعداد، کتنے قاری کم از کم ہوئے ہوں گے آپ کے دور میں آپ کی نظامت میں؟ کوئی لمسم کوئی یہ نہیں کہ بالکل ایگزیکٹ ہو. اب ہم نے اپنے جو طالب علموں کا رکھا ہے قریب یعنی 300-400 کا طالب علم ہیں گے، جس میں قرأت سبا کے بھی ہیں گے، اشرا کے بھی ہیں. جی ہے جی. اور حفظ تو کر رہی ہے جی. اس میں سے کوئی ایسا قاری جو عملی طور پہ کہیں پڑھا رہا ہو باقاعدہ؟ تو نکل کے قاری عمران ہیں گے. قاری عمران آپ کے شاگرد ہیں. یہ شاگرد ہیں. انہوں نے کہاں تک پڑھا؟ یہ قرأت سبا کے سبا. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ قاری ہارون صاحب بھی ہیں قاری ہارون ہیں گے. یہ بھی تو پڑھتے بھی اچھا ہے ماشاء اللہ. ان کی ابھی سینے میں دم ہے. ایک وہ نثار قاری نثار ہیں گے، یہ بھی میرے شاگرد ہیں. بلکہ یہ ایک ایسے شاگرد ہیں جن کو ہم چاروں بھائیوں نے پڑھوایا گا. ان کو نثار صاحب کو. اچھا اچھا. اور یہ سب مدرسے عالیہ عرفانیہ میں کہاں ہے اس وقت ہاں یہاں کے استادوں میں موجودہ وقت میں؟ جی. ہاں تو اس طرح یہ کہ آپ کا فیضان جاری ہے جو لکھنؤ میں جو فن قرأت کے حوالے سے تجوید الفرقان کو محدود کہا جائے یا بہت وسیع کہا جائے پس منظر میں، لیکن اس کا جو فیضان ہے وہ بڑے پیمانے پہ جاری ہے. اور کہاں سے آپ کے یہاں سے نکل کے لوگ گئے باہر کہیں؟ جیسے مبارک پور اشرفیہ میں یہ ندوے میں بھی کچھ اساتذہ ہمارے طلبا ہے. جی دوسری جگہوں پر تو خاصا نہیں، لیکن اب اصل میں چکر یہ کہ طلبا کی کوئی رپورٹنگ نہیں ٹھیک ہے. تو آپ نے اچھا کہا، آپ بے نیاز ہیں. ہم ان سے بالکل اتنا بے تعلق رہتے ہیں جیسے چڑیا چڑنے انڈے دیتے ہیں جی جی اور اس کو سیتے ہیں. آپ نے تربیت کی، آپ نے نکال دیا، آپ کا کام ختم ہوا. اس کو سیتے ہیں گے. جب بچے نکل جاتے ہیں پوزے نکل جاتے ہیں تو جون چوٹ مار کے اپنے جون سے نکال دیتے ہیں. جاؤ اللہ کی سرزمین بہت بڑی ہے، جا بھی چاہے والو. نجمت العلماء جیسا ادارہ یا یہ کہ جو سب سے بڑا ہندوستان کا ادارہ سمجھا جاتا ہے معتبریت میں دارالعلوم دیوبند، یہاں پہ فن قرأت کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں جو آپ کے یہاں تجوید الفرقان میں یا فرقانیہ میں ہے، مدرسے عالیہ فرقانیہ میں؟ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے یا ضروری سمجھتے نہیں؟ سب چکر یہ ہے گا کہ ان کی میں نے ایک مقبار پڑھا تھا شیخ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبولہ جی کہ جب فائنینشلی حالات صحیح ہوں گے تو دین پر ہی ہوگا. جی جی. تو دیکھتے ہیں کہ کسی لیے وہ حفاظ قرآن کو جو ہے گا صرف 30-40 میں لگا دیا اور یہاں پر جو ہے گا ان کو بٹھا دیتے ہیں. اب آپ ایک مدرسوں کا ایک المیہ دیکھیے کہ درجہ حفظ میں اگر استاد ہے گا تو وہاں درجہ حفظ کے طلبا جو ہے صاحب تہجد میں اٹھا جاتے ہیں. جی جی.
اب سپوز کر لیجیے 10 سال کا بچہ آئے گا حفظ کا طالب علم ہے تو اس کو کتنی نیند چاہیے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یعنی آپ. جی جی. جب اس کی نیند نہیں پوری ہوگی تو اس کا دماغ کیا کام کرے گا؟ تہجد وغیرہ تو اختیاری چیز ہے کہ اس وقت آدمی اٹھے نہ اٹھے، یہ کیا طریقہ ہے کہ اٹھایا جائے. زبردستی بچوں کو، اب وہ مولوی جو حفظ کا استاد ہے اسی کا ڈنڈا چلاتے ہیں، باقی جتنے بڑے لوگ ہیں کہ سب اپنے اے سی میں سویا کرتے ہیں ماشاء اللہ. جی جی. اب وہ قرآن کی بدولت میں چونکہ مدارس والے لاتے ہیں جی. ہے نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے یہاں قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے. اگر کہیں جاوے اور کہہ دے قرآن ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا، دیکھیں ان کو ڈونیشن مل جاتا ہے. جی جی جی. لاتے ہیں قرآن کے نام پہ اور سلوک قرآن ہی کے ساتھ بہتر نہیں ہے. وہ مدرسوں میں جو ان مدرسین کی حیثیت بھی زیادہ ہے جو اچھے سفیر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سفر کرتے ہیں اور چندہ لے آتے ہیں. جی جی. مولوی چندہ کی ضرورت زیادہ ہے اور پڑھنے والوں کی بہت کم ہے. اچھا ہے جو کس نے اکبر الہ آبادی نے کہا نا، کریمہ بخشائے بدحال بندہ جی. یہ ہستہ مسیح کمیٹی و چندہ. بہت عمدہ. یہ اکبر نے کہا ہے. اکبر الہ آبادی کا بہت عمدہ. تسنیم فاروقی صاحب نے کہا تھا بہت پہلے، بہت اچھا شعر ہے ان کا قرآن کے حوالے سے، اور وہ چونکہ قاری قرآن کے بیٹے بھی تھے. کہ سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، گزرتی جائیں گی صدیاں معانی کھلتے جائیں گے. تو یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں عام طور پہ کہ ہم عالم ہو گئے تو واقعی ہمیں علم و فضل و کمال آ گیا، لیکن حروف مقطعات کے معنی سے محروم ہی رکھا گیا. وہ آپ جانے دیجیے. سب سے بڑا المیہ دیکھیے کہ زیادہ تر علماء جو ہے عربی عبارت پڑھتے ہیں تو کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح استیقظ علی اسم اللہ و ذکری استعد للصلاۃ. بجول اور معروف کے وہ خود ہی پڑھتے ہیں. آپ عربی کے ٹھیکیدار ہو جی جی. اور اتنی بھی لنڈن مسٹیک کرتے ہیں. آپ کلو کو تو کیا سینس ہوگا، کلو کو تو کیا سینس ہوگا. جی جی. ہاں، زبانوں کی جب تک باریکی نہ سمجھی جائے، جس زبان کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا حق ہی نہیں ادا کر رہے ہیں. اور اخراج کے بارے میں قاری صاحب نے بتایا آج خود آپ کے سامنے ناظرین کہ الف لام میم سے آغاز کیا گیا اور بتایا گیا کہ بھئی الف کی اہمیت کیا، لام کی کیا اور میم کی کیا. ایک موقع پہ کہیں کسی عالم نے کہا تھا کہ قاری کیا، وہ تو بالکل بحیثیت قوال ہے. تو مجھے یاد ہے وہاں قاری احمد ضیاء صاحب بہت برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے الف لام میم کی مثال دے کے بتایا کہ اس کے معنی الف کی 10 نیکیاں اور لام کی 10 اور میم کی یعنی 30 نیکیاں ہوئی، ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں. تو ان نیکیوں سے بھی آپ محروم کرنا چاہتے ہیں امت کو، ملت کو اور قرا کو. قرا کی اہمیت سے آپ واقف نہیں ہیں. یہ ہم نے ایک تقریر سنی تھی قاری احمد ضیاء صاحب کی. جی جی. ان عالم دین صاحب کا نام نہیں لیا، وہ بہت شعراء مولوی ہیں، بولتے بہت اچھا ہے لیکن یہ کہ عمل کے معاملے میں زیرو ہے. تو قاری صاحب اور کچھ بتائیے قاریان قرآن کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کیسے اس فن کی طرف توجہ دی جائے. اللہ تعالیٰ کیا فقیر محمد صاحب کے بعد بالکل ختم ہو. دن سے جی. ایک آیت کو لے کر دلی بھی گیا، وہاں بھی مفتیان کرام سے سوال کیا، اعظم گڑھ گیا، وہاں بھی سوال کیا. میں پوچھتا ہوں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہا گیا کہ ہماری آیتوں کو کم داموں پہ مت خریدو، اور جو لوگ اس کا نازل کردہ کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں. جی. یعنی اتفاق سے ابھی آپ ایک بستی کے بہت بڑے مولانا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا قاری کی تلاش ہے، قاری دیجیے، اپنا جیسا دیجیے سب سے. یہ بہت عمدہ ہے. تو میں نے کہا آپ خدمت کیا کریں گے، جو آپ کہیے. جی جی جی. جو آپ کہیے گا. میں نے جب اصرار کیا تو میں نے ہم سے پوچھنے لگے تو ہم نے کہا 20,000 روپے 20,000 جی روپے جی دوں گا. ٹھیک ہے، کچھ زیادہ نہیں. ارے میں ہدیہ مانگ رہا ہوں. تو میں نے کہا ہدیہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں مانا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. 11ویں سپارے کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا اللہ جو ہے گا تمہارے نفس کو، تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید. جی جی. یہ ہدیہ بتا رہے ہیں. وہ بھی تو خرید. جی جی. یہ تو ہے ہی. اب یہاں پہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں فائنینشلی پرابلم یہ ہے کہ کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہے. یعنی چاہیے ذمہ داران کو کہ اگر 5 گھنٹے سروس کر رہا ہے گا اور تو 5 گھنٹے اس کے مطالعے کا ٹائم دینا. جی. یونیورسٹی کے کوئی کالجوں کو دیکھیے صاحب، وہاں ان کو 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، ہینڈسم تنخواہ دی جاتی صاحب. جی جی. یعنی
प्रोफेसर वली अंसारी साहब अक्सर मुझसे कहते थे कि बताइए मौलवी सफेद पाम कैसे रहता है। एक बार कहा, 2 बार कहा, तो खुद कहने लगे देखो मैं यहाँ पे हेड हूँ, ईरान से भी मेरा पैसा आता है, वहाँ पे काम करते हैं। मेरी इनकी बीवी हाजरा तालीमगाह की प्रिंसिपल और 2 बच्चे थे खाली, एक लड़की एक लड़का। अब खटारा स्कूटर पे चले आ रहे हैं विजय सुपथ पे, खचर पचर। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, फिर मैंने मजबूरन कहा सर असल में चक्कर जी कि आप लोग जो है जितनी तनख्वाह लेते हैं लेकिन इसका हक नहीं अदा करते हैं। जिसको देखो वो आया, एक बार चक्कर लगाया, इधर से 2 घंटे भी नहीं पढ़ाते। सही कह रहे हैं, वैसी इज्जतें भी नहीं मिल पाती जैसी अमूमन जो है कुर्रा। हाली मैंने अपने साझा में देखा डॉक्टर नैयर मसूद साहब को, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया। जी अच्छा। गुलाम अली आज़ाद बिलगिरामी पे, जी है नी, वो बहुत नेक आदमी थे, जो पंक्चुअल थे और हक अदा करते थे तलबा। अच्छा, ये किताब क्या है आपकी शेफ्ता पे? शेफ्ता तो मेरा एमए का डिजर्टेशन। अच्छा ये मैं समझता यही तहकीकी मकाला, ये भी साफ हो गया नहीं कि आपने डॉक्टर नैयर मसूद साहब के अंडर में पीएचडी, गुलाम अली आज़ाद बिलगिरामी पे। वो किताब नहीं छपी आपकी? नहीं छप जाना चाहिए। आपने जवानी में काम किया, वो तवानाई है काम। अब जो काम करेंगे उसमें इल्म बढ़ जाता है, लेकिन आदमी थक जाता है। एक हो गया दिखावे के लिए, नहीं दिखावा नहीं। वो किताब भी आपकी आना चाहिए, आजकल तरीके हैं छपाने के मतलब। हाँ तरीके तो है, लेकिन अब उसको असल में बड़ी दिक्कत ये होती ना कि एक जिलिसी का ज़माना वो हमेशा भी हासिल निज़ा हसन है नहीं, तो उसमें आदमी टारगेट मार खा जाता है। जी अच्छा काई साहब, ये जो आमतौर पे हुफ़ाज़ कुर्रा तो नहीं, उनके यहाँ भूलने कोई मामला ही नहीं है, वो मशक़ करते रहें तो मशक़ बढ़ती रहेगी, किताबें पढ़ें तो इल्म बढ़ता रहेगा। लेकिन हुफ़ाज़ उमूमन 70% ना सही तो 60% तो भूलने लगे हैं आज के ज़माने में। जो है दौर है कि बचपन में वालिदैन ने घेर घार के हिफ्ज़ करा दिया, जन्नत के चक्कर में कि यार कुछ नहीं होगा, कई पुश्तें हैं बख्शी जाएंगी वगैरह वगैरह, इस लालच में हो तो गया, लेकिन उस लालच को अपने बच्चों में मुंतकिल नहीं कर पाए, उसकी अहमियत को समझा नहीं पाए। नतीजा ये किसी न किसी तरह हुफ़ाज़ भूल जरूर जाते हैं। ऐसे हुफ़ाज़ क्या करें? क्या ये उनकी ज़िंदगी अब ऐसी कटेगी? मेरा एक याद कर लेगा ये पाटर वाले पे आज भी रहता है जी। उसका एक भाई आपके जे हॉस्पिटल बॉम्बे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट जी और एक भाई इंजीनियर है जो आजकल दुबई में। जी एक उनका छोटा लड़का था तो मैंने उसको हाफिज बनाया, किराते सभा तक पढ़ाया, फिर नज़मे में भर्ती कराया और उसके बाद यूनिवर्सिटी की एमए वगैरह की उसी के उस पर डिग्री दिलाया। मुकम्मल तालीम हुई उसकी। लेकिन अक्सर उनके यहाँ जाते थे तो उनकी वालदा कहती थी, लोग कहते हैं तुमने इसको हाफिज का लिए बनाया 30-40 में पढ़ने के लिए, या मस्जिद का नाश्तेदान लेते थे। हाँ, समाज ने जो महसूस किया वो कहा उसे। एक एक दिन- हमारा गड़बड़ है उलमा हुफ़ाज़ के साथ। एक दिन इत्तेफाक की बात हुई ये है कि मिट्टी हो गई। जी अब उनके लवाहिकीन मेरे पास है, साहब कुछ इशारे सवाब करा दीजिए। जी तब मैं उनके यहाँ ताज़ियती तौर पे पहुँच गया है जी। फिर एक साहब ने यही कहा, वहाँ पे उनके ख़ानदान के थे, जी तो मैंने कहा असल में मैंने इसको हिफ्ज़ जो कराया है वो इसलिए कराया है कि आज आप आते हो इशारे सवाब के लिए, मेरे मोहताज हो कि कुछ इशारे सवाब करा दो, तो मैंने अपने बाप के लिए इसको पैदा कर दिया कि आपके ख़ानदान में ये रहेगा तो सबकी बख्शिश करा बहुत उम्दा काई साहब। जी। जी जी उस तारीख से उनका ताज़िया ठंडा नहीं, हो बहुत अच्छा जवाब था आपका। काई साहब, ये अगर याद करना चाहें ऐसे हुफ़ाज़ कलामुल्लाह को दोबारा, मैं समझता हूँ पूरी तरह भूलते तो है ही नहीं, सिर्फ उनका एतमाद मुतज़ल्ज़ल होता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो अगर वो याद करना चाहें अपने तौर पर कैसे याद करें? एक हदीस आती ला ततवस्सतुल कुरआन जी वतलू हक़्क़ तिलावतिही आना अल-लैल व आना अन-नहार वफ़्शहू वतगन्नहू वतदब्बरू मा फी। ये उलमाए किराम इस पर कोई तफसीर नहीं करते। अब आप वहाँ देखिए वतलू हक़्क़ तिलावतिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, दिन रात जुटे रहो, तड़प है दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती। वाह क्या कहने। और आगे का अब लोग कहते हैं साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला उनको जब उन्होंने याद कर लिया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो पब्लिसिटी के निकलते थे। जी जी तशहीर के लिए, बाक़ायदा तबलीग के हाँ, लिए। और वही हुआ था हुज़ैफ़ा बिन यमान ने जब सुना था कि एक जगह एक साहबी पढ़ लेते मालिकी यौमिद्दीन तो दूसरे ने कहा मलिकी यौमिद्दीन, तो वहाँ दंगा चल गया। उन्होंने कहा आपने किससे सुना? आपने कहा मैंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने भी ऐसे सुना। तो वहाँ
قتل غالب گیری کی نوبت آ گئی. جی جی تو حذیفہ بن یمان آج بھاگے ہوئے یہاں پہ صاحب خلفاء راشدین میں سے تھے. حضرت عثمان غنی رضی ان کے پاس آ کہ یہ کانڈ ہو رہا ہے. جی جی ہے جی. اب وہیں سے یہ ہوا کہ پہلے تو قرأت سبا کی الگ الگ نسخے تھے. ہے جی. تو اس کے بعد میں یہاں پر حضرت عثمان نے یہ پری پلاننگ کی کہ اس کی ساری قرأتوں کو یکجا کر دیا. حالانکہ وسیم صاحب جو وسیم رضوی جو ہیں گے یہ اس پہ طنز کر دیں گے کہ اس میں حضرت عثمان نے غلط بیانی کی. ان کو یہی نہیں معلوم کہ حضرت عثمان نے کریکشن تھوڑی کیا ہے. جی جی حضرت عثمان نے تو اس کی رسم کو اکٹھا کر دیا. جی ہے جی. فار ایگزامپل آپ سمجھ لیجیے کہ مالک یوم الدین جہاں دیکھیے تو میم کے اوپر کھڑا زبر لکھا ہوا ہے. زبر سے الف کے ساتھ کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس مالک میں اس کا زبر جو ہے گا جو الف کی شکل میں ہے گا وہ اس بات کو شہادت دیتا ہے گا کہ یہ ملک یوم الدین بھی اسی میں قرأت ہے گی، مالک یوم الدین بھی. جی جی یہ باریکیاں صرف قاری قرآن سمجھ سکتا ہے. اسی لیے وہ رسم عثمانی کہلاتا ہے گا جو جی اس کی رسم بنائی گئی. سمجھے گی؟ اس میں کوئی تبصرہ ہی نہیں ہوتا. جی جی اور خالی وہ پڑھ کے سنا دے میں ارے یہ معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین کہا گیا وہ سارے عالم کا پروردگار ہے. کیا دوسرے نہیں نا؟ کیا مشرک نہیں نا؟ کافر نہیں نا؟ میں تو اب اپنی جگہ پہ ایک سوال کرنے لگا ہوں. جی وہ سوال یہ کرتا ہوں آدمی سانس کے بغیر 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا جی ہے نا؟ کوئی بتا دے بھائی کتنی سانس لیتا ہے دن بھر میں اور لائف ٹائم میں کتنی سانس لی اس نے اور کون سے ناک کے حصے سے انکمنگ کدھر ہوتی ہے آؤٹ گوئنگ کدھر ہوتی اور کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی سانس کی. جی جی ہے نہیں؟ تو وہ تو اتنا مہربان ہے گا چاہے شراب خانے میں ہو، جوئے خانے میں ہو، کہیں بھی مکار خانے میں ہو، وہ وہاں پہ ہم کو سپلائی کر رہا ہے. یہ تو نہیں دیکھ رہا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ کون ہے. جی جی ہے نہیں؟ تو وہاں رب العالمین کہا کہ وہ سارے عالم کا پروردگار تو کون مارے گا؟ وقتل المشرکین حیث وجدتموہم بکرا. ہے نہیں؟ خالی اس کا پروننسیشن سکھا دیں ہم کو. آپ انگریزی میں کہیں گے بیوٹی بٹ جی اور بیوٹی فٹ کو کہتے سر جو پٹے کٹری نے بتا دیا وہ اس کو یاد رکھتے ہیں. ہاں ان کا کوئی ضابطہ ہی طے نہیں ہو پایا کیا ہے. جی ٹی او مل کر 2 کہتے ہیں ٹی ڈبل او 2 کہتے ہیں ٹی او ڈبلو 2 کہتے ہیں جیو مل کر گو کہتے ہیں. اس کو بھی گو کہنا چاہیے. اسی لیے بہت سے شعراء جو ہیں موجودہ وقت میں کچھ تو واقف نہیں ہیں اردو سے اور جو واقف ہیں وہ یہ سوچ کے کہ ہماری شاعری دور تک پہنچ جائے یا بات پہنچ جائے تو رومن کا استعمال کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں قیصر صاحب کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہوتا. ہم کچھ پڑھ رہے ہیں یہ کچھ پڑھ رہے ہیں آپ کچھ اس کو سمجھ رہے ہیں. اب بہت سے اللہ کے بندے ایسے جو انگریزی میں قرآن مجید لکھنے لگے جی ہندی میں لکھنے لگے. کیسے اس کا حق ادا ہوگا؟ اب آپ کم اگر لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ سی او ایم کم لکھیں گے یا کے ایم کم لکھیں گے؟ کیسے لکھیں گے؟ کیا کچھ تحریر دی. لیکن وہ جنت کے متلاشی ہیں گے. بڑا نیک کام کر لیا، ہندی میں لکھ دیا اور انگریزی میں لکھ دیا. اولیاء ہو گئے، باقی سب کمزیا ہے. بظاہر بری ذمہ ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی وہ اس کے معانی و مفاہیم کو کیا سمجھیں گے بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پائیں گے. کیسا کچھ پیغام نوجوان نسل کو دیجیے انشاءاللہ. پیغام ہمارا یہ آنے والی نسل کے جیسے کہ یہ کہا گیا لا تتوسد القرآن. ایک چیز اور میں بتا دوں. جی آج کل ہمارے علماء کہتے ہیں زبانی پڑھنے سے رٹنے سے کیا فائدہ. یہ میں بہت سن رہا ہوں، بچپن میں سن رہا ہوں، عجیب تماشا ہے نہیں؟ یہ اس حدیث کا مطلب بتاتے ہیں لا تتوسد القرآن. دیکھو قرآن پہ آدمی اطمینان نہ کرو. وَاتْلُو حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اب جب اس کا پروسیشن اور اس کی ادا تو کا وفشہ ہوا پھر اس کی تبلیغ کرو. جی پھر اس کے بعد کیا بتغنہ ہوا اور اس کو تغنی سے پڑھو. جی اب اس کے درجے ہیں، منزلیں ہیں. جی اب تغنی سے پڑھو. تغنی سے فرق یہ ہے کہ جب آدمی زین القرآن باصواتکم کی تحت پڑھے گا جیسے ایک سانپ کو وہ سفیرہ جو ہے گا باسی بجا کے مست کر لیتا ہے گا، چاہے جتنا بڑا زہریلے سے زہریلا سانپ ہو وہ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. اب پکڑ کے اس کے دانت توڑ کے بند کر لیتا ہے، جہاں دیکھو ڈگڈگی بجایا کرتا ہے. جی صحیح ہے. قرآن کو تو سجا سوار کے پڑھنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کیسے کیفیت پیدا ہوگی. تو وہ بھائی اسی لیے یہ پالیسی بنائی گئی جی کہ دوسرے کا دل جیتنے کے لیے تغنی کا استعمال کرو.
अरे अब कहा गया वतदब्बरू मा फीहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब आप बताइए लास्ट में कहा क्या, गौर और फिक्र करो। जी, पहले ये मंजिल तय करके यहाँ तक पहुँचो। अब वो मंजिल कैसे, जब तक के बच्चा नाबालिग होता है जी। क्या उसकी समझदारी इतनी होती है कि वो इमाम अहले सुन्नत बन जाए? ना खतरा नहीं। जी जी वो इमामत तो कर नहीं सकता। जी जी कहते हैं बिना इस्लाह नहीं ना। जी यानी तो ये सिर्फ स्टेज था कि पहले जबान की इस्लाह करो, उसके बाद में उसको, क्योंकि बच्चों की आवाज़ में कशिश होती है, इसकी तवन्नी करो। अब जब 18 साल के या बालिग हो जाओ तब गौर फिक्र करो। अनासिर खमसा में वो मौली, वो क्या थे, नियाज साहब, अरे एक तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, जी जी शिबली साहब थे, और अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, नज़ीर अहमद साहब। नज़ीर अहमद साहब ने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया। मैंने कोई ऐसी किताब नहीं थी इसको नापाकी हो और पाकी सबके कैसे छुएगा, बेदबी हो। जी अब जब वो बालिग हो गया तो उसको लेके बैठे पढ़ाने। हालांकि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने कहा कि ये सब गलत रहेगा, मौलवी ने मक्कारी की है, ये बच्चे को शुरू से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये अब बच्चा बावजूद भी नहीं रखता है, अब पाकी नापाकी का एहसास भी नहीं होता है। लेकिन वो जब उनका लड़का बालिग हो तब पढ़ाने बैठे तो जबान दे की कहानी पकड़ाई होगी। एक जगह उन्होंने खुद लिखा है कि बच्चों को ये अच्छी चीज़ें की इब्तिदा पढ़ा दो, ये अपनी ज़बान रिजल्ट पाएंगे, मोड़ लेंगे, अब उसकी ज़बान में सही, वही बात तरबियत का होता है, उसी वक्त तो जहन मुड़ जाता है। तो यहाँ पैदा होते ही जो है सिखाने लगते हैं। हमारे यहाँ जब स्कूल खोले थे तो वह छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। एक अलीगढ़ियन और वास्त वह ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते। हमने कहा फिर क्या सीखा, कहना वही कैसे नाज़रीन ये सिखाइए। हमने कहा ये तो अलीमिया को भी नहीं मालूम होगा। बहुत होता है, क्या कहते हैं भाई साहब। जी जी कि वही कैसे नाज़रीन जी जी हाँ, जो चीज़ अभी सिखाने की थी वही आप सिखा दे रहे अब वो वही से, अरे इसकी वजह से तो आदमी का कल्ब जो है नहीं। सही बात है, वो बचपन से उसके तलफ़्फ़ुज़ सही होते हैं, अखराज का मामला है। बाद में वही नज़ीर अहमद साहब ने दिया कि इब्तिदा में पढ़ाने से बच्चों को बैठने का तरीका होता है, उनके दिमाग में पाकी और नापाकी का ख्याल रहता है नहीं। अब वह ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। जी जी नाज़रीन, काई साहब ने बहुत ही इल्मी और अदबी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि कलामुल्लाह को ये जो ख़याल है ये ख़याल बातिल है कि जब एक ख़ास उम्र आएगी, जब लोगों को ये मालूम होगा कि वज़ू करना चाहिए, तहारत क्या है, पाकी क्या है, तब हम बच्चों को समझाएं तो वो उम्र निकल चुकी होती है, जहन को मोड़ने का वक्त निकल चुका होता है, बल्कि बच्चा खुद चाहता है कि हम क्या करें। तो इससे कब्ल ज़रूरी है कि हम उसको बचपन से ही अलिफ और बा से इब्तिदा कराएँ, कलमे सिखाएँ और कुरान की जितनी अज़मत व अहमियत उसके जहन और दिल में तो ये बस कर सकें वो कर दें, ताकि वो पहले मुसलमान बाद में कुछ और बने। यही क़ारी साहब ने ख़ुद भी किया, यही मिल्लत मुस्लिमा के लिए पैगाम है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत जल्द क़ारी साहब से फिर मिलेंगे और फिर बहुत कुछ ऐसा मालूम करेंगे जो हमें आम लोगों से मालूम नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके।